بنگلور شہر سے لگ بھگ 10 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے قصبے سے گزرے۔ سرسوتی نے چہکنے کے انداز میں بتایا، یہ کمبھال گوڑو ہے، یہاں مشرا کے ایک دوست دامودھر کی زمینداری ہے، ہم ایک بار شادی میں شرکت کے لیے یہاں آئے تھے۔ میں نے کہا بہت خوب، یہ تو بتائیے کہ سرنگا پٹنہ اور بنگلور کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ سرسوتی نے کچھ سوچا اور پھر کہا، میرا خیال ہے 75 سے 80 میل کے درمیان تو ہوگا۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے میں پہنچے تھے۔ میسور شہر سے 10-12 میل باہر ہے۔ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ سلطان ٹیپو کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہونے والی عمارت یعنی محل تو انگریزوں نے انہیں شہید کر کے سرنگا پٹنہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہی تباہ کر دیا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کمال ہے، ایک عمارت سے دشمنی نکال کر انہیں کیا تسکین ملی ہوگی؟ کیا انہوں نے ٹیپو سلطان کا محل پوری طرح مسمار کر دیا یا صرف نقصان پہنچایا تھا؟ اس نے قدرے اداسی کے ساتھ کہا، بالکل زمین سے ملا دیا تھا روہت جی، ابھی ہم وہاں جائیں گے تو صرف آثار ملیں گے۔ البتہ ٹیپو سلطان اور ان کے والد اور والدہ کا عظیم الشان مزار اب بھی موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں۔ اسے مقامی لوگ ٹیپو سلطان کا گنبد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کا قلعہ بھی اپنی خستہ حالی کے باوجود قابل دید ہے۔ میں نے کہا، گورو نے جب سلطان کا محل تباہ کر دیا تو اس کا مزار بنانے کی اجازت کیسے دی؟ وہ گویا میری نادانی پر دھیرے سے ہنسی، بولی، یہ عالی شان مزار دراصل سلطان نے اپنے والد اور والدہ کی آخری آرام گاہ کے طور پر بہت بھاری لاگت سے تعمیر کروایا تھا، جہاں بعد ازاں خود اسے دفن کیا گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ انگریزوں نے یہ مزار کیوں تباہ نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی باشندے سلطان اور اس کے خاندان سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ مسلمان تو ایک طرف، ہندو بھی آج تک سلطان اور اس کے والد حیدر علی کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں میں نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان اپنی مسلمان اور ہندو رعایا دونوں سے یکساں عزت کا سلوک کرتے تھے، اور ہم ہندوؤں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ میری بات سن کر سرسوتی مسکرائی، بولی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، بلکہ ایک گورے تاریخ دان نے تو ٹیپو سلطان کو ہندو دھرم کا محافظ قرار دیا ہے، جو علاقے کے تمام مندروں کا تحفظ اور سرپرستی کرتا تھا۔ یہاں کے ملکوٹ مندر میں تو سلطان کے پیش کردہ سونے چاندی کے تحائف آج تک موجود ہیں۔ اس نے تو میسور سمیت پورے کرناٹک پر قبضے کے بعد وہ زرعی اراضی بھی اپنی تحویل میں نہیں لی تھی، جو ہمارے مندروں کے لیے ہندو مہاراجاؤں کی طرف سے مختص کی گئی تھی۔ اسی لیے سلطان ٹیپو کے خاندان کے مقبرے کی حفاظت کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے ٹیپو سلطان ہمارے پنڈت نہرو سے کہیں زیادہ خالص سیکولر رہنما تھا۔ میں نے سلطان کی بہادری کے قصے تو سنے تھے، لیکن اس کی شخصیت کا یہ پہلو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ سلطان حربی اعتبار سے بے پناہ جدت پسند تھا، اور بطور سپاہ سالار اس نے ایسے حربے استعمال کیے تھے کہ انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، بلکہ اسے جنگوں میں راکٹوں کے استعمال کا بانی بھی تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے آتش بازی میں استعمال ہونے والی ہوائی شرلی کو پہلی بار آتشی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، اور اس ہتھیار کو استعمال کرنے والوں کا باقاعدہ دستہ بنایا تھا۔ سرسوتی نے میری بات سن کر تعریفی لہجے میں کہا، واہ، یہ بات تو ہمیں بھی معلوم نہیں تھی۔ ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ سلطان نے دشمنوں کا راستہ روکنے کے لیے بہت بڑی بڑی توپیں بنوائی تھیں، جو ہمیں اس کے قلعے اور دیگر مقامات پر جگہ جگہ نصب نظر آئیں گی، اور اس نے اپنے لیے فرانس سے اس دور کی جدید ترین رائفلیں منگوائی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اپنے مطالعے اور معلومات سے مجھے بار بار حیران کر دیتی ہیں سرسوتی جی۔ میں نے آج تک کسی حسین خاتون کو اتنا ذہین اور صاحب علم بلکہ صاحبہ علم نہیں پایا۔ وہ میری زبان سے تعریف سن کر بہت خوش ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی اداس بھی ہو گئی کہ مشرا کے نزدیک اس کی ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم لگ بھگ 1.25 گھنٹے میں سرنگا پٹنہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس دوران میں مجھے اطمینان ہو چکا تھا کہ کسی نے یہاں تک ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ پھر ہم نے ایک دریا پر بنا بڑا سا پل پار کیا، جس سے کافی فاصلے پر ریل کا ایک پل بھی دریا پار کرتا دکھائی دیا۔ سرسوتی نے اپنی معلومات کے مظاہرے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، بولی، یہ دریائے کاویری ہے، اور یہ پل اپنے بنوانے والے انگریز حاکم کے نام پر ویلزلے پل کہلاتا ہے، اور تیار ہو جائیں، پل عبور کرتے ہی ٹیپو سلطان کا قلعہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اگر وہاں کی سیر کرنی ہے تو ہمیں پل پار کرتے ہی ہنومان مندر کے پاس گاڑی روکنی پڑے گی۔ میں نے پل پار واقع مندر کے پاس جیپ روکتے ہوئے کہا، اتنی دور آ ہی گئے ہیں تو اس تاریخی قلعے پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ابھی تو دن کا دوسرا پہر ہی شروع ہوا ہے۔ ہم دونوں نے مندر کے دروازے پر رک کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اظہار عقیدت کیا، اور پھر مندر کے پہلو سے نکلنے والے جھاڑیوں میں گھرے راستے پر آگے بڑھے۔ لگ بھگ 50 قدم آگے کئی فٹ چوڑی ایک خستہ حال سنگلاخ فصیل ہمارے ساتھ چلنے لگی،
پھر اس دوران میں موجود خلا سے دائیں مڑ کر ہم اندر داخل ہوئے تو کئی فرلانگ رقبے پر محیط ٹوٹی پھوٹی عمارتوں، دمدموں اور پختہ خندقوں کا سلسلہ اپنے سامنے نظر آیا۔ یہ اندازہ مشکل نہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں ایک عظیم الشان حربی مستقر رہا ہوگا۔ ہم دونوں نے کوئی 100 گز قطر کا ایک چکر لگایا اور واپس پلٹ آئے۔ اس قلعے کے تمام گوشے دیکھنے کے لیے پورا ایک دن بھی کم تھا، اور بقول سرسوتی ہم صرف اس قلعے کی سیر کے دوران خود کو تھکانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ہم واپس اپنی گاڑی تک پہنچے اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں درمیانے حجم کے ایک قصبے میں داخل ہوئے اور پھر اسے پار کر کے محرابی دروازے والی ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے، جس پر سرخ رنگ کا ایک پرچم لہرا رہا تھا۔ ہمیں کئی لوگ اندر داخل ہوتے اور باہر نکلتے دکھائی دیے، تاہم وہاں کے ماحول سے قطعاً نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کسی سیاحتی مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے محرابی راستے کے سامنے پہنچے تو دونوں طرف تا حد نظر پھیلے سبززاروں کے درمیان بچھے چوڑے پختہ راستے کے آخر میں کافی فاصلے پر ایک عالی شان عمارت سر اٹھائے کھڑی نظر آئی، جس پر موجود بہت بڑا دودیا گنبد اور اس کے چاروں طرف موجود بلند مینار بتا رہے تھے کہ یہی ٹیپو سلطان اور اس کے اہل خانہ کا مقبرہ ہے۔ میری طرح سرسوتی بھی کچھ دیر تک مسحور نظروں سے اس خوبصورت عمارت کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں دربان موجود تھے، لیکن کسی نے ہمیں ٹکٹ وغیرہ لینے کو نہیں کہا۔ ہم کچھ بڑھے تو احساس ہوا کہ وہ احاطہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مزار کے اطراف میں کئی اور دیدہ زیب عمارات موجود تھیں۔ سبززاروں کے درمیان تالاب، 12 دریاں، سنگی نشستیں اور جھروکے جا بجا موجود تھے۔ وہاں ہمیں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد دکھائی دی، تاہم ان کے انداز سے ایک خاص طرح کا احترام جھلک رہا تھا۔ ہم دونوں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ٹہلنے کے انداز میں مقبرے کے قریب پہنچے تو اندازہ ہوا کہ وہاں موجود افراد کا برتاؤ ایسا ہے جیسے وہ کسی ولی اللہ کے مقبرے پر حاضری دینے آئے ہیں۔ مقبرے کی عمارت میں داخلے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور میرے اندازے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی اندر جا رہے تھے، تاہم سرسوتی باہر ہی ٹھہر گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، ہم اندر جا کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی میں تو پہلے ہی اندر کا جائزہ لے چکی ہوں، میں اس طرف 12 دری میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں اتنی دیر سے ایسے ہی کسی موقع کا تو منتظر تھا۔ میں مزار کی عمارت میں داخل ہوا اور ہال کمرے میں پہنچ کر رنگ برنگی چادروں سے ڈھکی کئی تربتوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بغیر ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ کر باہر نکلا اور احاطے میں اس گوشے میں پہنچا جہاں ایک معمر شخص زائرین میں تبرک بانٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے حصے کے 2 لڈو لیے اور ایک الگ تھلگ گوشے میں جا ٹھہرا۔ چند ہی منٹ کے بعد میں ایک 12 دری میں سنگ مرمر کی نشستوں پر براجمان سرسوتی کے پاس موجود تھا۔ میں نے کہا، آپ اندر نہیں گئیں تو کیا ہوا سرسوتی جی؟ سلطان نے آپ کے لیے یہیں شیرینی کا تحفہ بھیج دیا ہے۔ میں نے لڈو ہاتھ میں تھمایا تو سرسوتی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اشتیاق کے عالم میں لڈو میرے ہاتھ سے لے لیا، بولی، واہ، یہ تو بالکل تازہ بنا ہوا لگ رہا ہے، یہ دیکھیں اس سے چاشنی ابھی تک ٹپک رہی ہے۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ یہ چاشنی آپ کا لباس برباد کر دے، اسے کھا لیں۔ اس نے میرے مشورے پر فوری عمل کیا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی فلاسک سے پانی پیا۔ میں نے کہا، اندر کا ماحول بہت روح پرور ہے، بہت سے مسلمان فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کا رب اس سے خوش ہے۔ سرسوتی نے کہا، ہاں، ہم پہلے آئے تھے تب بھی یہی ماحول تھا۔ میں نے کہا، چلیں اب مجھے یہاں کے باقی مقامات دکھائیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، مزار کے عقب میں کچھ آگے ایک بہت بڑی اور عالی شان مسجد ہے جو ٹیپو سلطان نے ہی بنوائی تھی، پہلے وہاں چلتے ہیں، پھر سلطان کے محل کی باقیات پر ایک نظر ڈال کر وہ جگہ دیکھنے چلیں گے جہاں سے سلطان کی لاش انگریزوں کو ملی تھی۔ اس کے بعد کاویری دریا کے کنارے یہاں کے تاریخی سری رنگا ناتھ سوامی میں حاضری دینے کے بعد واپسی کی راہ لیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اب جلدی کریں، ہمارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ ہم ایک طویل چکر کاٹ کر مقبرے کی عمارت کے عقب میں پہنچے اور پھر سامنے دکھائی دینے والی عظیم الشان مسجد کی طرف بڑھے، لیکن ہم جیسے قدم بڑھا رہے تھے مجھے لگا کہ سرسوتی کی رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اس نے رک کر ایک بڑی سی جمائی لی اور پھر میرے ساتھ چل پڑی، لیکن تھوڑی ہی دور چل کر اس نے پھر جمائی لی اور قریب ہی موجود ایک سنگی نشست کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ جائیں، میں یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا اور پھر شوخ لہجے میں اسے مخاطب کیا، کہا، خیریت تو ہے دیوی جی؟ لگتا ہے تھکن محسوس ہو رہی ہے آپ کو۔ اس نے ایک اور جمائی لے کر کہا، تھکن تو نہیں، لیکن جانے کیوں اچانک گہری سستی چھانے لگی ہے، جی چاہ رہا ہے یہیں دراز ہو کر سو جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مذاق نہ کریں خاتون، ابھی تو ہمیں گھر سے نکلے 3 ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور ہمارا تفریحی دورہ آدھا بھی نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے ہم نے قلعے میں اپنی توانائی ضائع کر کے غلطی کی۔
اس نے काहली से भरपूर लहजे में कहा, हाँ लेकिन यकीन करें जाने क्यों हमें शदीद नींद आ रही है। मैंने कहा तो फिर मस्जिद का यहीं से दीदार करके वापस चलते हैं। आपको थर्मस से गरम गरम चाय पिलाऊंगा तो सब सुस्ती काहली दूर हो जाएगी। उसने जवाब देने की बजाय सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने पानी की फ्लास्क बाएं हाथ में थामते हुए उसे सहारा देकर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो मेरा हाथ थाम कर खड़ी तो हो गई, लेकिन बाकी रास्ता उसने लगभग झूमते हुए तय किया। साफ लग रहा था कि उसे नींद के शदीद झोंके आ रहे हैं। उस वक्त उसे देखने वाले यही समझ रहे होंगे कि उसने पी रखी है या उसकी तबीयत खराब है। गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने जैसे ही अगला दरवाजा खोलना चाहा, उसने गनूदा से लहजे में कहा, नहीं हम अकबी नशिस्त पर लेटेंगे, हमारी आंखें नहीं खुल रही, हमें घर ले चलें। मैंने उसकी फरमाइश के मुताबिक गाड़ी का अकबी दरवाजा खोलते हुए तशवीश भरे लहजे में पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना सरस्वती जी? अचानक इतनी गहरी नींद कैसे आ गई? उसने अकबी नशिस्त पर ढेर होते हुए नींद से बोझल आवाज में कहा, हमारी तबीयत ठीक है, बस नींद ने हमें बेबस कर दिया है। इतनी मीठी नींद हमें पहले कभी नहीं आई। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया, कहा शायद आप इतना चलने से थक गई हैं, चलें ठीक है, आप सो जाइए, मैं आपको घर के पास पहुंचकर ही उठाऊंगा। उसने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन नींद के गलबे की वजह से नाकाम रही। मैंने उसे अकबी नशिस्त पर दराज छोड़कर दरवाजा बंद किया और तेजी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर बाद मेरी जीप बेंगलोर की तरफ जाने वाली शाहराह पर उड़ी जा रही थी। मैं मुमकिना हद तक तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मुझे अब अंदेशा सताने लगा था कि मैंने वापसी में खासी देर लगा दी है। मैं अपने आप को कोस रहा था कि सरस्वती को ख्वाब आवर सुफूफ की खुराक खिलाने में इतनी देर क्यों लगा दी। ये काम तो सरंगापटना जाते हुए रास्ते में भी हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, इस तरह अचानक नींद का हमला होने पर सरस्वती बेदार होने के बाद हैरान और परेशान ही होती ना, वो तो अब भी होगी। ताहम मैंने खुद को खोखली सी तसल्ली दी कि वक्त अभी हाथ से नहीं निकला। ज्यादा इम्कान ये है कि मिश्रा हमारी रवानगी के कई घंटों बाद कोई बहाना तराश करके दफ्तर से घर लौटेगा और सकूनती को साथ लिए अय्याशी के खुफिया ठिकाने का रुख करेगा। सकूनती को भी तो इस ऐशो इशरत की महफिल के लिए कबाबों और तिक्कों वगैरह का एहतमाम करना होगा। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हमारे कमांडेंट हाउस पहुंचने तक उन दोनों को रंगरलियां मनाने के लिए बाला खाने का रुख किए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। खुशकिस्मती से दिन चढ़ जाने की वजह से सड़क पर देही नकलो हमल की सरगर्मियां मांद पड़ गई थीं, लिहाजा मुझे गाड़ी भगाने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई और हम 1.5 घंटे से पहले ही बेंगलोर के निवाह में पहुंच गए। कमांडेंट हाउस की तरफ जाने वाली छोटी सड़क पर मोड़ने से पहले मैंने गाड़ी सड़क से जरा हटाकर रोक दी और गाड़ी की अकबी नशिस्त पर निगाह डाली। सरस्वती बदस्तूर बेसुध सो रही थी। वो हल्के हल्के खर्राटे भर रही थी और किरमजी सुर्खी में रंगे होंठों के कोने से राल की बारीक लकीर बह निकली। वो पुरसुकून नींद में इतनी मदहोश थी कि उसे उठाते हुए मेरा दिल कुछ दुखा, लेकिन उसे जगाना मेरी मजबूरी थी। मैं बखूबी जानता था कि मुझे जीप में अकेला देखकर मरकजी गेट के सिक्योरिटी अहलकार बुरी तरह चौंक उठेंगे। क्या खबर मुझे रोककर पुछगिछ पर ही उतर आए। सरस्वती को गाड़ी की अकबी नशिस्त पर यूं बेसुध पड़ा देखकर तो शायद वहां हंगामा बरपा हो जाएगा। वो भला मेरी बात का कैसे यकीन करेंगे कि उनके कमांडेंट की बेगम साहिबा को अचानक इतनी गहरी नींद ने घेर लिया कि वो घर पहुंचने का भी इंतजार न कर सकी। हो सकता है वो मुझे अपने नरगे में लेने के बाद सीधा अपने कमांडेंट को फोन खड़का दें और मेरे अंदाजे के मुताबिक मिश्रा वाकई दफ्तर से घर वापस पहुंच चुका होगा, तो ये मुझे बेहोश सरस्वती के साथ कमांडेंट पहुंचकर मेरे और मिश्रा दोनों के प्रोग्रामों का सत्यानाश कर देंगे। मुझे सरस्वती को पूरी तरह बेदार करने के लिए खासी तगोदौ करनी पड़ी। एक मरहले पर मुझे लगा कि ख्वाब आवर सुफूफ की खुराक लड्डू पर कुछ ज्यादा डल गई है और अब सरस्वती कल सुबह ही जागेगी। लेकिन जब सरस्वती की नींद बिलाखिर खुली और उसने गनूदगी के आलम में आंखें खोल ली तो मेरी जान में जान आई। मुझे जब यकीन हो गया कि उसके होशो हवास पूरी तरह बहाल हो चुके हैं और वो मेरी बात समझने के काबिल है, तो मैंने शर्मिंदा से लहजे में उसे मुखातिब किया। कहा, आपकी नींद खराब करने पर मैं माजरत चाहता हूँ सरस्वती जी, लेकिन मजबूरी है। हम एयरबेस की कॉलोनी के करीब पहुंच चुके हैं और जरूरी है कि जीप गेट से अंदर दाखिल होने के वक्त आप मेरे साथ चाको चौबंद हालत में बैठी हूँ, वरना कमांडेंट साहब के वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स मुझ पर अपनी बंदूकें तान लेंगे। मैंने आखिरी जुमला मजाहिया लहजे में अदा किया था। वो मुजमहिल से अंदाज से मुस्कुराई और बोली, और आप मुझे पहले ही बता चुके हैं कि आपको बंदूक की नाल के निशाने पर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर वो बहुत काहिलाना अंदाज में उठकर बैठ गई और एक बड़ी सी जमाई लेकर बोली, लेकिन यकीन करें हमें अब भी बहुत जोर की नींद आ रही है। आपकी जगह मिश्रा होता तो उसे मुझे जगाने का संगीन खमियाजा भुगतना पड़ता।
میں نے اپنے لہجے میں حلاوت لاتے ہوئے کہا، آپ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھیں کہ آپ کو زبردستی جگانا خود مجھے بھی گراں گزرا ہے۔ صرف چند منٹ کسی نہ کسی طرح اپنی نیند پر قابو پا لیں، گھر پہنچنے کے بعد دل کھول کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ لیجیے گا۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی اور پھر فرنٹ سیٹ پر میرے پاس آ بیٹھی۔ میں نے نیند میں مزید وقفہ لانے کے لیے اسے تھوڑا پانی پلایا اور پھر جیپ اپنی منزل کی طرف دوڑا دی۔ گیٹ پر پہنچ کر مجھے ہارن نہیں بجانا پڑا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے لمحہ بھر میں مستعدی سے گیٹ کھول دیا۔ سرسوتی نے دھیرے سے سر ہلا کر ان کے سلام کا جواب دیا اور میں جیپ کو کمانڈنٹ ہاؤس کی طرف بھگانے لگا۔ اب مجھے یہ خدشہ ستا رہا تھا کہ اگر مشرا ابھی تک واپس گھر نہ پہنچا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اگر واپس پہنچ کر اس نے ابھی تک بالا خانے کا رخ نہ کیا ہوتا تو بھی معاملہ خراب ہو جاتا۔ کمانڈنٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر میں نے سرسوتی کا جائزہ لیا۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں برائے نام کھلی ہوئی تھیں۔ یہ اچھا ہی تھا، شاید مشرا کی گھر واپسی کے کوئی آثار دیکھ کر اس کی نیند اڑ جاتی۔ اس صورت میں بھی بات بگڑ جانے کا خطرہ تھا، تاہم میں کوشش کے باوجود کوئی ایسی علامت تلاش نہ کر سکا جس سے ظاہر ہوتا کہ مشرا واپس آ چکا ہے۔ میں نے جیپ مرکزی دروازے کے ایک طرف کھڑی کر دی اور سرسوتی سے کہا، شکر ہے ہم بخیریت گھر پہنچ گئے، اب اتریے۔ میری بات سن کر وہ غنودگی سے چونکی اور چندھیائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ میں نے اس دوران میں نیچے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ میرے ہاتھ کا سہارا لے کر نیچے اتری اور لگ بھگ پیر گھسیٹتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن کمانڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد نشست گاہ تک کا فاصلہ طے کرنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ اسے سیڑھیاں چڑھا کر عالی شان خوابگاہ تک پہنچانے کے لیے مجھے باقاعدہ شانے کا سہارا دینا پڑا۔ بھاری بھرکم نقشی دروازے پر پہنچ کر میں نے اس کا بازو خاصی مضبوطی سے گرفت میں رکھتے ہوئے سنہری دھات کا لٹو گھمایا۔ جب ذرا سا زور لگاتے ہی دروازہ کھل گیا تو میرا دل خوشی اور تشویش کے ملے جلے جذبات سے دھڑک اٹھا۔ اگر مشرا سامنے بیٹھا دکھائی دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے نظر ڈالی۔ انتہائی دیدہ زیب آرائش اور شاہانہ طرز کے فرنیچر سے آراستہ خوابگاہ اس وقت خالی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ جشن منانا ابھی قبل از وقت ہے۔ پہلے یہ تو تصدیق ہو جائے کہ مشرا واپس آ چکا ہے اور اس وقت بالا خانے میں سکونتی کے ساتھ موج مستی کر رہا ہے۔ میں نے سرسوتی کو بمشکل جہازی سائز مسہری تک پہنچایا۔ اس نے منہ ہی منہ میں شاید میرا شکریہ ادا کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوشش کے باوجود آنکھیں کھلی نہیں رکھ پا رہی، چنانچہ میں نے نرمی سے کہا، آپ نیند کے مزے لوٹیں، اگر آپ جاگ چکی ہوئیں تو شام کو ملاقات ہوگی۔ اس نے جواب میں دھیرے سے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر بازو آنکھوں پر رکھ کر شاید چند ہی ثانیوں میں گہری نیند سو گئی۔ اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے گہری نظروں سے خوابگاہ کا جائزہ لیا۔ لگ بھگ فوراً ہی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ مسہری سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ مشرا کے فوجی بوٹ ترتیب سے رکھے تھے۔ میں نے خوابگاہ میں نظریں دوڑائیں اور پھر ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ سامنے ہی مشرا کی یونیفارم ہینگر میں ٹنگی ہوئی تھی، ساتھ ہی الٹی کشتی کی شکل والی ٹوپی بھی ایک کھونٹی پر آویزاں تھی۔ میں مطمئن ہو کر خوابگاہ سے بالا خانے کی تلاش میں نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے کھڑکی کے ساتھ رکھی مطالعے کی میز پر اوپر تلے سجی چند فائلوں پر پڑی۔ میرے دروازے کی طرف بڑھتے قدم تھم گئے۔ میں تیزی سے میز کے پاس پہنچا اور سب سے اوپر والی فائل اٹھا کر اس کے کور پر انگلش کے جلی حروف میں لکھے الفاظ پڑھ کر فرط ہیجان سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ MiG-21 ٹیسٹ پائلٹس کی طرف سے نشان زد کی گئی خامیاں۔ ان الفاظ کے نیچے موٹے موٹے حروف میں کانفیڈینشل یعنی خفیہ درج تھا۔ یکلخت مشرا اور سکونتی کے درمیان ممکنہ طور پر بالا خانے میں جاری غلیظ کھیل میں میری دلچسپی معدوم ہو گئی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ ہندوستان کے اس دور دراز گوشے میں دھکے کھانے کا میرا فیصلہ واقعی درست ہے۔ میں نے جلدی سے فیتے کی گرہیں کھول کر فائل میں نتھی کاغذات پر نظر ڈالی۔ سب سے اوپر ترلوچن سنگھ برار نامی ایک اسکواڈن لیڈر کا نفاست سے ٹائپ کیا ہوا بیان تھا۔ بیان کے شروع میں درج شقوار نکات کے مطابق اس نے آزمائش کے لیے منگوائے گئے MiG-21 پر گزشتہ ماہ اتر پردیش کے غازی آباد ایئر بیس سے پنجاب کے آدم پور ایئر بیس تک اور ہریانہ کے امبالہ ایئر بیس سے سری نگر ایئر بیس تک 2 طرفہ آزمائشی پروازیں کی تھی۔ نیچے رواں تحریر میں اسکواڈن لیڈر کی طرف سے اس کے مشاہدے میں آنے والی طیارے کی کمزوریاں اور خامیاں بیان کی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے صفحات پلٹے۔ اس فائل میں کل 5 ہوابازوں کے تفصیلی بیانات موجود تھے، جن میں فلائٹ لیفٹیننٹ سرنجن داس اور اسکواڈن لیڈر ٹریور جوزف کیلر کے نام میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے فائل میز پر رکھی اور اپنے لباس کی اندرونی جیب سے ننھا سا مائکرو ڈاٹ کیمرہ نکال کر باری باری فائل کے تمام صفحات کی 2 تصویریں بنا لی۔
उस फाइल का फीता दोबारा कसने के बाद मैंने जल्दी जल्दी बाकी फाइलों का जायजा लिया। वो तीनों मेरे लिए बेकार निकली। मैंने माइक्रोडॉट कैमरा वापस लिबास में पोशीदा करने के बाद चारों फाइलों को पहले वाली तरतीब में रखा और फिर कमरे में अपनी सरगर्मियों की कोई अलामत बाकी न होने की यकीन दहानी करके सरस्वती की ख्वाबगाह से निकल आया।